العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تھوڑی دیر کا اعلان ہوا ہے، تھوڑی دیر کتنے کا ہوتا ہے ذرا ڈیفائن کر دو آپ لوگ، اتنی دیر بات کریں گے انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر بات ہوگی، اعلان ہوا، بیٹھیں گے نا سب؟ تھوڑی دیر 1 سیکنڈ کا بھی اور 1 منٹ کا بھی اور 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، تو بیٹھیں گے سب؟ ٹھیک ہے نا؟ اور عمل کی نیت کر لیں ہم سب، ہم کہہ سن کر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اچھی نیت کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے اور بری نیت کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے، اللہ جو ہے وہ کریموں کے کریم ہیں، نکتہ نواز، اور بہانوں پر دے دیتے ہیں وہ دلی دیکھتے ہیں۔ یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، کہتے ہیں دل میں تمہارے خیر ہے، بھلائی ہے، اچھی نیتیں ہیں تو اللہ کی طرف سے اچھا فیصلہ ہوگا۔ جی، اچھی نیت کی۔ بڈھے لوگوں نے ٹیکا لگا دیا، دیکھو ابھی سے کالے بال والے بڈھے آ گئے ہیں مسجد۔ آگے آ جاؤ یار، ابھی جوان ہیں آپ لوگ، ابھی سے ٹیکا لگ گیا، آ جاؤ آگے آ جاؤ۔ جن کو واقعی ٹیکے کی ضرورت ہے وہ ٹیک لگائیں۔ معذوری کے، مجبوری کے احکام الگ ہوتے ہیں، اور پہلی بات جو ہے نا، ہر کام میں عمل کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، جی، تو اس کا پھر نتیجہ ٹھیک آتا ہے۔ اور عمل ٹھیک کون سا ہے؟ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ جی، پوری کائنات میں سب سے اچھے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ شاعر کہتا ہے مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کے کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں بعد از خدا تم ہو۔ اللہ کے بعد ساری بڑائی بزرگی اس کے لیے ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کا عمل جو ہے وہ سب سے اچھا، اس سے اچھا کوئی عمل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو ہر جگہ ہم سنت کا اہتمام کریں گے اور اچھی نیت، تو ہر کام ہمارا اچھا ہو جائے گا۔ جی، یہاں تک کہ بیت الخلاء جانا بھی گندگی کرنے گئے اور بندگی ہو گئی۔ جی، کیا عرض کر رہا تھا میں؟ بتائیں گے آپ؟ سن رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے آپ؟ کیا کہہ رہا تھا میں؟ بیچ میں یہ بات آ گئی۔ اچھی نیت، اللہ ہمارے بڑے کریم ہیں۔ کریم اس کو کہتے ہیں جو بغیر مانگے دے، بے حساب نعمتیں اللہ نے بغیر مانگے ہم سب کو عطا فرمائی ہیں۔ ہم نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا تھا، بے شمار نعمتیں اللہ نے دی ہیں، دین بھی اللہ نے دیا ہے۔ تو اللہ کا معاملہ ایسا ہے، اللہ نے اپنی نبی کی پاک زبان سے یہ سنا دیا اعلان، انما الاعمال بالنیات۔ بات چیت اگر کرنی ہے پہلے تو کر لو بات، پھر بعد میں ہم اپنی بات کریں۔ بات ہو گئی آپ لوگ کی؟ ادھر سنو بھائی، بات پوری زندگی بھر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ خاموشی جب سنیں گے نا، آپس میں گسر گسر گٹر گوں، تو فائدہ کیسے ہوگا بات کا؟ جی، پوری بات چل رہی ہے، دیکھو آپ مت دیکھیے، میں دیکھ رہا ہوں، آپ لوگ مت دیکھیے۔ جی، سارے اعمال کا دار و مدار کائے پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ۔ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، اور آگے فرمایا آدمی کو وہی ملتا ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ اتنا آسان ہو گیا۔ اچھا بتائیے، نیت کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ نیت کرنے کے لیے کیا چاہیے؟
طاقت چاہیے، مال چاہیے، وقت چاہیے، کچھ بھی نہیں ہے۔ نیت کرنے کے لیے سب سے زیادہ آسان ہے۔ اس لیے نیت، ہم لوگ مسئلہ یہ ہے کہ نیت ہی نہیں کرتے بڑے بڑے کام میں بغیر نیت کے۔ تو اللہ بچائے بے نیتی سے۔ بری نیت تو ہوتی نہیں اور اچھی نیت کرتے نہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ کیوں جمع ہوئے ہیں ہم؟ تو ہر کام میں دیکھو 3 نیتیں یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ جی بچے لوگ کہہ رہے ہیں، بچے تو بچے ہیں ماشاءاللہ۔ کسی غیر ایمان والے سے بھی ہم پوچھیں سب سے بڑا کون ہے تو اس کا بھی جواب وہی ہوگا، ایک ہی ہے بڑا سب سے۔ تو سب سے پہلی نیت بڑے کی کرنا چاہیے ہم کو ہر کام میں۔ اللہ آپ خوش ہو جائیے، آپ میرے ہو جائیے، اس لیے میں کر رہا ہوں، سب آپ کی کہہ رہا ہوں، سن رہا ہوں۔ جی اللہ مل گئے تو سب مل گیا، خدا میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری۔ اور اللہ ہمارے نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ کروڑوں پتی، ملینر اور بلینر لوگ پھانسی لگا کے مر رہے ہیں، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، کیونکہ سب ہے، اللہ نہیں ہے پاس۔ فرعون کے پاس سب تھا، اللہ نہیں تھے۔ تو جس کا سب، جس کا رب اس کا سب، اور جس کے پاس سب ہے اور رب نہیں ہے تو سب کام نہیں بنے گا۔ جی تو ہر کام میں، چاہے ٹوائلٹ ہم جائیں تو بھی یہی نیت کریں، کیونکہ پاکی اللہ کو پسند ہے، پاکی آدھا ایمان ہے نہیں؟ کیوں جا رہے ہیں کہ بہت زور سے لگی ہے؟ کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ پاک ہونے جا رہا ہوں۔ کھانا کیوں کھا رہے ہیں کہ اللہ آپ کا حکم ہے؟ جی کھانے کا بھی حکم ہے اللہ کا، پینے کا حکم ہے، سونے کا حکم ہے۔ جی تو سارے کام اللہ کے لیے۔ جی تو جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے اس میں بڑی طاقت آتی ہے۔ جی اور 2 نیتیں اور کریں کہ اللہ آپ خوش ہو جائیے اور ہم کو اپنی معرفت یعنی اپنی پہچان ہم کو دیجیے اور اپنی محبت دیجیے۔ جی آدمی جس کو پہچان لیتا ہے اس سے یا تو ڈرتا ہے، بچتا ہے، یا اس کے پیچھے لگ جاتا ہے نا۔ یہ بمبئی آپ کا دیکھو نمونہ ہے۔ یہ بمبئی میں اصل رہنے والا کوئی بھی نہیں، جتنے بیٹھے ہیں نا کوئی بھی بمبئی کا نہیں ہے۔ نہیں، یہاں کے 2 اصل ریزیڈینشیل لوگ رہائشی یہاں کے کون ہیں وہ بھی معلوم بھی نہیں ہوگا آپ لوگ، کوکنی اور کولی مچھیرے جو ہیں اور کوکنی لوگ یہاں کے اصل رہنے والے لوگ ہیں۔ باقی پوری دنیا آ کے بھر گئی بمبئی میں۔ کیوں آئی ہے؟ پیسے کے چکر میں۔ جی سمجھ رہے بات؟ پیسے کو پہچان لیا۔ تو ہم تو ماشاءاللہ بمبئی والے تو صاحب بمبئی کا نام ہے پوری دنیا میں، اور بمبئی لوگ آنا چاہتے ہیں، لیکن بعض جگہ ایسی ہیں جہاں آدمی جانا نہیں چاہتا لیکن پیسے کی وجہ سے جانا پڑتا ہے اس کو۔ اور بڑی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں لوگ پیسے کے لیے، کیونکہ پیسے کو پہچان لیا۔ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کچرا چن رہے ہیں لوگ، صبح صبح فجر بعد نکلو نا تو پہلی ملاقات ہوتی ہے کچرا چننے والوں سے۔ نہیں کچرے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، اور لوریاں بھر بھر کے جاتا ہے کچرا، پھینک دیا لوگوں نے، اس میں سے لوگ نکال رہے ہیں۔ کس کی محبت میں؟ پیسے کی محبت۔ اور تو اور میرے بزرگوں، پیسے کی محبت میں سگے بھائی نے سگے بھائی کا مرڈر کر دیا۔ جی سگے بھائی نے سگے بھائی، ہاں محبت، پہچان لیتا ہے آدمی جس کو، تو اللہ کی پہچان ہم سب کو مل جائے جو ہماری زندگی کا مقصد ہے عین۔ اسی لیے اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے، مجھ کو آپ کو بنایا ہے کہ دیکھو یہ بنی ہوئی چیزیں ایسی ہیں تو بنانے والا کیسا ہوگا۔ اور اتنا سب کچھ دیا ہے، ایسا محسن اور داتا اور منعم، نعمتیں لٹانے والا، اور ریٹرن میں کچھ بھی نہیں مانگ رہا ہے ہم سے۔ جو کچھ دیا ہے ہم کو کرنے کے لیے اس میں ہم سب کا فائدہ ہے۔ بتاؤ نماز پڑھنے سے ہمارا فائدہ ہے یا اللہ کا؟ اللہ تو صاحب ہر عیب سے پاک ہے، ہر ضرورت سے پاک ہے۔ نہیں کس کا فائدہ ہے؟ ہاں یہ
بتائیں گے ابھی آپ کو. ہمارے یہاں ایک صاحب آئے تھے یوگا کے اسپیشلسٹ, تو انہوں نے کتنے آسن بتائے. تھوڑا سا آگے آ جائیں گے آپ لوگ, میں بھی پیچھے ہو جاتا ہوں تھوڑا. دیکھو لوگ آ رہے ہیں, آ جائیے. یہ کھسکنے پر بھی مغفرت ہو جائے گی, جگہ بنا لو. آ جائیے آگے, ماشاء اللہ. جی آ جائیے. ادھر دیکھو جگہ زیادہ ہے, یہ پیچھے والے اٹھ کے ادھر آ جائیں نا. بچے لوگ خاموش رہیں گے نا, آپ لوگ باتیں نہیں کرو, ہاں پلیز, ٹھیک ہے؟ باتیں بعد میں کریں گے انشاءاللہ. بہت اچھا, آ جاؤ ادھر, دیکھو جگہ خالی, آ جائیے ماشاءاللہ. جی کیا عرض کر رہا تھا میں؟ فیل ہو رہے ہیں صاحب لوگ, سن رہے نہیں, اٹینڈنس نہیں ہے, فزیکلی ہے, مینٹلی ہے. جی جتنے ہم نماز میں کرتے ہیں نا کام, اس میں زبردست فائدہ ہے ہمارے جسم کا. میں ہاسٹل میں ہم لوگ رہتے تھے, تو ایک مرتبہ ایک روم ہمارے ان کے سامنے میں گیا, تو ایک صاحب جیسے تحیات میں بیٹھے ہیں نا ایسے بیٹھے تھے. میں نے کہا کیا بات ہے صاحب ایسے بیٹھے ہیں؟ کہا یہ بڑا قیمتی آسن ہے, کھانے کے بعد ایسے بیٹھو تو کھانا تمہارا ہضم ہو جائے گا. جی ہاں, اللہ تعالیٰ شانہ سب سے بڑے عالم, ان سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. انہوں نے جو کچھ ہم کو دیا ہے وہ سب ہمارے فائدے کے لیے ہے. ہاں, 5 وقت کی نمازیں, زکوٰۃ, یہاں تک کہ انگریزوں کے واقعات لکھے ہیں کتابوں میں کہ انہوں نے زکوٰۃ کی فضیلت سنی. اسی ہندوستان کا واقعہ ہے, جب انگریز یہاں حکومت کرتے تھے, برٹش گورنمنٹ کی جب, تو آگ لگی, سب جل گیا, وہ برٹش کا اس کا مکان جو ہے نہیں جلا. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں. میں نے فضیلت سنی زکوٰۃ کی کہ جو 2.5% دے دیں تو اس کے سارے مال کی حفاظت کا اللہ ذمہ لیتے ہیں. جی تو میں جو ہے, ہاں بھائی, بزرگوں سے خصوصاً پوچھوں گا میں. ٹھیک, فلڈ آ گیا صاحب, بارش زیادہ ہو گئی, اتنے لوگ بہہ گئے. رپورٹ آتی ہے گرمی میں اتنے لوگ لو لگنے سے مر گئے. جی بارش میں بہہ گئے, ٹھنڈی میں اتنے لوگ مر گئے, اور رمضان آیا تھا, رمضان میں اتنے لوگ مر گئے. ایسا رپورٹ آئی آج تک نہیں. جی ہاں, تو سارے اعمال جو اللہ نے دیے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے. لیکن مسئلہ کیا ہے, چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, اس کو دوائی پلانے کے لیے کیا کرتے ہیں, جیسے آپ کے ہاتھ پیر پکڑنے پڑتے ہیں, انجیکشن بھی شوق سے لگاتا ہے آدمی. کیوں؟ سمجھ آ گئی جی کہ اس میں میرا نفع ہے, فائدہ ہے. خدا کرے میرے بزرگوں یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر آدمی دین پر مر مٹے گا, ہاں, اپنی نہیں چلائے گا, ہاں, دین کے لیے قربان ہو جائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا میرے بزرگوں, سب سے پہلی بات جو ہے نا وہ اللہ کو پہچانے ہیں. سانپ کو پہچانتے ہیں نا سب. جی چھوٹا بچہ کہے امی میں نے سانپ دیکھا گھر میں, تو سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے, ڈنڈے بھالے سب نکل جائیں گے کہ صاحب سانپ آیا ہے, استقبال کرو, اس کا ویلکم کرو. جی حالانکہ ابھی کسی نے دیکھا نہیں, بچے کی روایت ہے, لیکن سب جو ہے وہ چوکنا ہو جائیں گے کیونکہ سانپ کو پہچانتے ہیں. سانپ آ کے بیٹھ جائے ایسے ٹی وی پر, تو کتنے لوگ دیکھیں گے ٹی وی, نظر کہاں ہوگی سب کی. جی تو سانپ کو پہچانتے ہیں, شیر کو پہچانتے ہیں. کھلا شیر اگر آ گیا روڈ پر تو ساری ٹریفک, جی سارے لوگ کہاں جائیں گے. اور کوئی کیا کہتے ہیں, وہ مل گیا, ملاقات ہو گئی بادشاہ سلامت سے, تو پیجامہ خراب ہو جائے گا. شیر کو پہچانتے ہیں, سانپ کو پہچانتے ہیں, شیر کو پہچانتے ہیں, اور سانپ اور شیر کے بنانے والے کو نہیں پہچان رہے ہیں, اس لیے ساری گڑبڑ ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے پوری کائنات اسی لیے بنائی کہ یہ دیکھو بنی ہوئی چیز ایسی ہے تو بنانے والا کیسا ہوگا. 4 ڈائریکشن ہیں, ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ, مشرق مغرب,
شمال جنوب، تو اس میں اور ایڈ کرو اوپر نیچے، اور ساتھ میں ہم 7 ڈائریکشن اللہ نے دیے ہیں ان کو پہچاننے کے لیے. کہتے ہیں فی انفسکم افلا تبصرون، کہ دیکھو میں نے تم کو کیسا بنایا ہے. کہاں بنایا اللہ نے مجھ کو آپ کو؟ جاپان کی ٹوئوٹا کمپنی ہے جی، کہاں بنے؟ ماں کے پیٹ. فی ظلمات ثلاث، اللہ کہتے ہیں میں 3 اندھیرے میں نے تم کو بنایا ہے. اب بتاؤ اندھیرے میں کوئی کام ہوگا؟ ایک کامن بات آپ لے لو، پوری دنیا میں پوری دنیا کی جو تخلیق ہے نا، کیسے اللہ نے بنایا ہے، تو ایک کامن بات آپ لے لیجیے کہ پوری کائنات بنی ہے، یہ ناممکنات کا مجموعہ ہے، کوئی نہیں کر سکتا، وہ اکیلے اللہ نے کیا ہے. اندھیرے میں کوئی کام ہوگا؟ لائٹ چلی گئی صاحب، کام بند. اور تنگ جگہ کوئی کام ہوگا؟ بٹن دیکھو کتنا چھوٹا ہے ہمارا، اس کی فیکٹری کتنی بڑی ہے، مٹیریل کتنے ہیں، مشینریز کتنی ہے، ورکرز کتنے ہیں، اور بنا اتنا سا ہے. اور اللہ نے ماں کی پیٹ میں کتنا بڑا پیٹ ہے، تنگ جگہ اندھیرے میں، اور معمولی چیز سے بنایا. ہمارا قاعدہ دستور یہ ہے کہ ہم مٹیریل زیادہ یوز کرتے ہیں، جو بن کر آتا ہے وہ کپڑا ٹیلر کو زیادہ دیتے ہیں اور ویسٹیج بہت چلا جاتا ہے. کارپینٹر کو لکڑا زیادہ دیتے ہیں اور فرنیچر تھوڑا بن کر آتا ہے بہت سارا ویسٹیج میں. اور اللہ نے ہم کو ایک جرثومے سے، ایک چھوٹے اسپرم سے اتنا شاندار بنایا ہے. اور پھر کیا کیا نعمتیں دی. خدا بند عالم کے قربان میں کرم ہے جن کے لاکھوں ہر آن میں، ہم ان کی نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے. جی وہ بال نہیں دیتے تو ہم سب گنجے ہوتے، ایک بال نہیں اگا سکتے. دماغ نہیں دیتے تو ہم سب لنگڑے ہوتے. ہاں بول رہے ہیں، یعنی سن رہے نہیں آپ لوگ؟ جی دماغ نہیں دیتے تو کیا ہوتے؟ پاگل ہوتے ہیں. سن رہے نہیں سن رہے؟ آنکھیں نہیں دیتے تو اندھے ہوتے، ہاتھ پیر نہیں دیتے لورے لنگڑے ہوتے. ایک ایک نعمت، اور کتنی نعمتیں ہیں گن ہی نہیں سکتے. بہت ساری نعمتوں کا تو ہم کو استحضار ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے ہم کو. ہاں ہمارے بزرگ انہوں نے قصہ سنایا اپنا کہ ہمارے یہاں کا ایک ڈاکٹر صاحب تشریف لائے رات میں، اور ان کو ہمارے یہاں رکنا تھا رات میں. تو میں نے ان کی ضیافت کی، کھانا وغیرہ کھلایا، اور پھر وہ کمرہ ان کے لیے بتایا کہ یہاں آرام کریے. اور میں تھوڑا خیر خبر کے لیے پہنچا تو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا آپ لیٹے نہیں؟ تو کہا آپ چلے جائیے میں سو جاؤں. آپ چلے جائیے میں. تو صبح کہا میں نماز کے لیے فجر کے لیے گیا اٹھانے، تو دیکھا ڈاکٹر صاحب بیٹھے بیٹھے سو رہے تھے. تو چونک گیا میں کہ کیا تکلیف ہو گئی صاحب، بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں. تو میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے، کیا تکلیف ہو گئی؟ تو انہوں نے اپنی رام کہانی شروع کر دی. کہا میں کئی سالوں سے لیٹ کر نہیں سو سکتا، نہیں کہا بیٹھے بیٹھے سوتا ہوں. کیا ہو گیا؟ کہا دیکھ میرے جو ہے نا، وہ آدمی کھانا کھاتا ہے نا، ایسوفیگس اور پھر اسٹمک، اسمال انٹسٹائن، لارج انٹسٹائن، یہ سب پورا ڈائجسٹ سسٹم ہے نا، پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے. تو وہ ون وے ٹریفک ہے. انسان دیکھو ایسی بوٹل ہے نا، اوپر نیچے کتنے سوراخ ہیں، لیکن لیکیج کہیں سے بھی نہیں ہے. لیکیج ہے، کھانا کھا کے الٹے سیدھے ہو جائیں، باہر آتا ہے کچھ نہ اوپر سے نہ نیچے سے. کیسا سسٹم اللہ نے دیا ہے، اللہ اکبر. ورنہ کسی قابل نہیں رہتے ہم. تو وہ کہا وہ اسٹمک پر جو لیڈ ہوتا ہے نا ڈھکن، اس میں سوراخ ہو گیا ہے. تو میں کچھ کھاتا پیتا ہوں، لیٹ گیا تو سب باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. میں کئی سالوں سے بیٹھے بیٹھے سوتا ہوں. تو بزرگ کہنے لگے، میں چونک گیا کہ بار اللہ واہ، تمہیں کیا کیا دیا ہم کو پتہ ہی نہیں. ایک آرگن میں ڈیفیکٹ ہو گیا، تھوڑا سا نقص ہو گیا تو پوری زندگی ڈسٹرب ہو گئی. پھر وہ کہنے لگے میں نے اور سوچا تو اللہ نے اور سجھایا کہ دیکھو دنیا میں کتنے جانور ہیں جو لٹکے لٹکے سوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے سوتے ہیں، کھڑے کھڑے سوتے ہیں. گھوڑے کو کبھی بیٹھا نہیں دیکھو گے آپ. ایک گھوڑے والے تھے ہمارے ساتھیوں میں، ان کے گھر پہ گھوڑا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کو کبھی بیٹھا دیکھا آپ نے؟
آپ کے یہاں تو پلا ہے گھر میں. تو کہا کبھی بیٹھ بھی گیا وہ, انہوں نے بتایا بیٹھ بھی گیا تو مالک کی آہٹ سنتے ہی کھڑا ہو جائے گا, بیٹھا نہیں رہے گا. ایسا وفادار ہوتا ہے گھوڑا. جی ہاں, اللہ نے قسم کھائی گھوڑے کی کہ دیکھو کیسا وفادار ہے. ہاں, جان قربان کر دے مالک کے لیے. اللہ ہم سب کو بے وفائی سے بچائے. تو کہنے لگے کھڑے کھڑے سوتے ہیں, اور انسان کو اللہ کیسے سلاتے ہیں؟ چاروں کھانے تھے. اور یہ بچوں کے بازو میں اگر سو گئے آپ غلطی سے تو ہاتھ پیر سب تنگڑے آپ کے گلے میں آ جائیں گے. سمجھ ایک دم کیا کہتے ہیں آئیڈینٹیکل, اور کیا کہ ایک دم پریشیس اللہ نے انسان کو بنایا ہے, اور اس کی ہر بات جو ہے وہ ویری اسپیشل. کپڑے دیکھو ہم لوگ کتنے پہنے نا طرح طرح کے, کتنے پہن کر پھاڑ چکے اور کتنے آگے پہنیں گے. اور جانور جس جلد میں پیدا ہوا ہے وہی اس کی اسکن, اس کا کپڑا ہے موت تک کے لیے. کھانے ورائٹیز اتنا اللہ کھلاتے ہیں. شیر کہتے ہیں جنگل کا راجا ہے, لیکن راجا صاحب کے لیے ایک ہی آئٹم ہے, چکن 65 ہے اور 45 اور لپیٹا جپیٹا کیا کیا ہے پتہ نہیں, کچھ بھی نہیں. اور ہم اتنی آئٹم, انواع و اقسام, ورائٹیز ہم گن نہیں سکتے, اتنا کھلاتے ہیں اللہ. ہم ایسا پہناتے ہیں. گھر ہمارے دیکھو, سواریاں ہماری دیکھو, اور پوری دنیا پر کنٹرول کر دے دیا اللہ نے. کیا آیت ہے وہ 15ویں پارے کی, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. آدم کے بیٹے کو ہم نے صاحب کرامت دی, شرافت والا, اور پوری دنیا کو مسخر کر دیا, کنٹرول دے دیا. ہاتھی پہ کون بیٹھا ہے؟ جی شیر کو بھی نچا رہے ہیں صاحب, شیر کو بھی کنٹرول دے دیا. بڑی بڑی مچھلیوں پر کنٹرول دے دیا. جی کس کا کرم ہے؟ تو میرے بزرگوں کس کی ماننا چاہیے بتاؤ, فیصلہ کرو, کس کی ماننا چاہیے؟ سب کچھ انہوں نے دیا ہے, اور ان کی نہیں مانے تو کتابوں میں, حدیثوں میں, قرآن میں اللہ نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ صاحب جو اللہ کی نافرمانی کر کے جائے گا نا, کہتے ہیں پورا ہاتھ چبا ڈالے گا. وہ رو رو کر جو ہے وہ اتنے آنسو بہائے گا اور اتنا پسینہ مارے گھبراہٹ کے چھوٹے گا اس کو کہ یا اللہ میں کیا کر کے آیا, اتنے اچھے آپ ہیں اور میں کتنا نالائق نکلا, کتنا برا میں. جی پسینے چھوڑ دے گا, آنسو بہیں گے, اور ہاتھ پورا چبا ڈالے گا مارے افسوس کے. جی اس کو ہوش نہیں ہوگا کیا کیا میں نے, اتنے اچھے اللہ کو میں نے ناراض کر دیا. تو میرے بزرگوں ہم سب توبہ کریں. اللہ کی تو تعریف ہو ہی نہیں سکتی. ایک بات اپنی میں نے کچھ بتا دی, ابھی بہت ساری باتیں ہیں. ایک بات پوری دنیا کی لے لو, پوری دنیا کیسی ہے؟ ہاں بھائی گول ہے نا, اور پوری دنیا میں زیادہ کیا ہے؟ 3 حصے پانی ہے, 1 حصہ زمین ہے. اور پانی کا کوئی گولا بنا کے بتا دے. کوئی ہم سے پانی مانگتا ہے تو کیسے دیتے ہیں؟ لو پانی. سونے والے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ادھر دیکھو گے پانی ایسے دیتے ہیں. پانی کیا ہے؟ کلر لیس, اوڈر لیس, شیپ لیس, کوئی اس کا ہے نہیں, شیپ نہیں ہے. پانی ڈال دو آپ تو پھیل جائے گا, پوری ٹانکی بہا دو, جمع ہوگا ایک کے اوپر ایک, اور پانی کا گولا بنا کے رکھا ہے اللہ نے. ہے کسی کے بس کا؟ جی کیسی قدرت والا ہے, کیسی طاقت والا ہے. تو پتہ نہیں کتنی باتیں ہیں. اللہ ہم سب کو سوچنے کی توفیق دے. یہ دماغ اللہ نے اسی لیے دیا ہے, لیکن یہ سارے گھوڑے دوڑتے ہیں دماغ کے کائے کے لیے. عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر, سب سے بڑا ہے جی, سب سے بڑا ہے جی اللہ ہے. توبہ کرو, پیسہ کہاں سے بڑا ہو گیا؟ غلطی سے بنا دیا پیسے کو بڑا. تو سارے گھوڑے وہیں دوڑ رہے ہیں کہ کیسا جو ہے وہ. اور بمبئی والے تو بمبئی والے ہیں. ہمارے مولانا لطیفہ سناتے تھے, اللہ پوچھیں گے کہاں جائے گا, جنت میں جہنم میں؟ تو کہا 4 آنے کا زیادہ جہاں پروفٹ ہو نا وہاں بھیج دو اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ ہر وقت جو ہے وہ پیسہ پیسہ. اور عقل اللہ نے کیوں دی ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے میرے بزرگوں کہ اللہ انبیاء کو نہیں بھیجتے
اور کتابیں نازل نہیں کرتے تو یہ عقل کافی تھی ان کو سمجھنے کے لیے. ایسی عقل اللہ نے دی ہے. میں آپ سے پوچھوں کہ ابھی ہمارے پاس اور ہمارے چھیوں طرف جو کچھ ہے یہ کس کے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے؟ ارے بولو. اے سی، پنکھے، موبائل آپ کے پاس ہے، چشمہ ہے، گھڑی ہے. حضرت جبرائیل آئے تھے بنانے. راکٹ، ہوائی جہاز، جی کمپیوٹر اور جتنی مشینریز ہیں حضرت جبرائیل آئے تھے، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل آئے تھے. کس نے بنایا یہ؟ انسانوں نے. اور کاہے سے؟ اپنی عقل لڑائی سے. تو یہ عقل کافی تھی اللہ کی رہبری کے لیے، لیکن سارے بلاک کر دیے ہم نے صاحب راستے عقل کے، سوچنے کے. تو ذرا سوچیں گے میرے بزرگوں، اللہ ہمارے ایسے ہیں کہ ان کی تعریف ہی نہیں ہو سکتی. وہ خود کہتے ہیں کہ سارے زمین کا کاغذ بنا لو، سارے سمندر کی سیاہی بنا لو، اور سارے جتنے درخت ہیں اس کی پین بنا لو، اور میری تعریف لکھنا شروع کرو تو سیاہی ختم ہو جائے گی، پین ٹوٹ جائیں گے، کاغذ بھر جائیں گے، اللہ کی تعریف نہیں ہو سکتی ہے. تو سوچیں گے انشاءاللہ. کون کون سوچے گا؟ اللہ کی قدرت، طاقت، عطا، بخشش، کیا کیا اللہ نے دیا ہے مجھ کو. ذرا سوچو، ہے نا. زبان دیکھو، 32 دانتوں کے بیچ میں زبان ہے. یہ 32 دانت نہیں ہے، 32 چھریاں ہیں. جی ہے نہیں. ذرا دانتوں کے بیچ زبان آ گئی تو نانی اماں یاد آ جاتی ہے، منہ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. اتنی تکلیف ہوتی ہے. اچھی ہوتی نہیں ہوتی؟ اب میں پوچھوں، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، زبان کب دانتوں کے بیچ میں آئی تھی؟ تو یاد بھی نہیں ہوگا. کون حفاظت کرتا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 19 فرشتے ہر آدمی کی ساتھ ڈیوٹی دے رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں. آدمی کہتا ہے یار بچ گئی میری آنکھ، یہاں لگ گیا. کس نے بچایا؟ وہ نظام ہے اللہ کا، فرشتوں کا. جی ایک لقمے کے ساتھ 7 فرشتے پیٹ میں اترتے ہیں. ڈسٹریبیوٹ کون کرتا ہے؟ آنکھوں کو وائٹامن اے چاہیے، کون لاتا ہے؟ میں لاتا ہوں پیٹ سے پکڑ کے. جی ہڈیوں کو کیلشیم چاہیے، فاسفورس چاہیے. جی گمس کو اور دانتوں کو وائٹامن سی چاہیے، فاسفورس چاہیے. جی جلد کو وائٹامن ای چاہیے. کون کرتا ہے ڈسٹریبیوشن؟ ایک لقمے کے ساتھ 7 فرشتے اترتے ہیں. اور اچھا اتنے فرشتے لگے ہیں ساتھ میں، کسی نے آج تک کہا کہ یار پگار تو دو، تنخواہ اتنے دنوں سے کام کر رہا ہوں، چائے تو پلا دو کم سے کم؟ کسی فرشتے نے کہا آج تک؟ فری آف چارج اتنی خدمت ہو رہی ہے. جی پوری دنیا کو خدمت میں لگا دیا میرے آپ نے. اور ہم کو کس لیے پیدا کیا؟ تو اس کی مثال بھی دی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے. چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان سب ہمارے لیے. جی اور ہم کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو مثال سے بات سمجھ میں آتی. کہا سورج کو ہٹا دو دنیا سے تو پوری دنیا پریشان ہو جائے گی. کتنا بل آئے گا صاحب. اور یہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، فوٹو سنتھسس جانتے ہیں؟ یہ پودے کیوں ہرے بھرے ہیں؟ سورج کی اللہ نے اس میں کرامت رکھی ہے. جی چاند کا الگ کام ہے. تو سورج غائب ہو گیا تو کتنا پریشان ہوگا آدمی؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ کہ حضرت جبرائیل پریشان ہوگا. چاند کو اللہ ختم کر دے تو چاند کے ذمہ خاموش کام ہے. یہ لو ٹائڈ ہائی ٹائڈ آتا ہے نا سمندر میں، اس میں چاند کا اللہ نے دخل رکھا ہے. کھیتیوں کے پکنے میں اور فروٹ کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں رس اور رنگ آنے میں، ٹیسٹ آنے میں چاند کا دخل ہے. چاند ختم ہو گیا تو ہم پریشان ہو جائیں گے. سارے جانور ختم ہو جائیں، گوشت نہیں ملے گا صاحب، تو مسلمان کی چلے گی؟ گوشت اور مسلمان کا دوست چلے گا بھائی؟ پیاز کی شارٹیج ہو جاتی کبھی کبھی تو اخبار میں کارٹون آتے ہیں، پیاز رولا رہی ہے صاحب. پیاز ایک پیاز شارٹیج ہو گیا، ٹماٹر شارٹیج ہو گئی تو پریشان. جی پریشان ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اچھا یہ سب باقی رکھو، انسان کو غائب کر دو دنیا سے تو چاند، سورج، ستاروں کا کیا نقصان ہوگا بتاؤ؟ ہوگا نقصان؟ کچھ نہیں. کیا مطلب؟ ہم دنیا کے لیے نہیں ہیں، ساری دنیا ہمارے لیے. اور ہم کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ نے بھیجا ہے ہم.
ان کی بندگی کے لیے، ان کے تعارف کے لیے. جی ہاں، تو نیت کریں میرے بزرگوں، پہلے تو توبہ کریں ہم سب کہ اللہ ہم کو معاف کر دے. ہم نے سب کو پہچانا، آپ کو نہیں پہچانا، معاف کر دیجیے. اجی بولو دلی دل میں سب. جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی دیے، 300 سے زیادہ کتابیں غیر ایمان والوں نے لکھی ہیں آپ کی شان میں. کتنی؟ 300 سے زیادہ. بہت سال پہلے میں نے پڑھا تھا یہ. ہاں، اور اپنوں نے جو لکھی ہے نا آپ کی شان میں، ابھی اتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں پوچھوں کس نے سیرت پڑھی ہے تو ابھی ہماری صورت نیچے چلی جائے گی. جی پول کھل جائے گا ہمارا. سیرت ہی نہیں پڑھی تو کیسے صورت بنے گی؟ وہ ذات گرامی جس پر 300 سے زیادہ لوگوں نے لکھا، پوری دنیا کے ایمان والوں نے نہیں، غیر ایمان والوں نے. یہ امریکہ کا بہت بڑا سائنٹسٹ بھی ہے اور ہسٹری لکھنے والا بھی ہے، مورخ. اس نے اور اس کی بیوی نے دنیا کی 100 بڑی بڑی شخصیتوں کو جمع کیا. اس میں پہلا نام، کتاب کا نام ہے دا 100، دنیا کے 100 بڑے بڑے لوگ. اس میں پہلا نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لکھنے والا عیسائی ہے. جی غیر معترف ہے، کیونکہ پڑھی انہوں نے زندگی آپ کی، تو قلم اٹھانے سے رک نہیں پائے. آپ کا نام پہلے. اور میرے بزرگوں کیا کیا سناؤں. ایک صاحب نے مجھ کو ایک کتاب دی، موٹی اتنی تقریباً، اس میں سارے غیر مسلم جتنے شعراء ہیں نا، پوئٹس، انہوں نے اپنی پوئٹری لکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. کئی 100 پیجز کی ہے. اس کا ایک شعر میں سنا دیتا ہوں اسے. کہتے ہیں عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. اردو بھی نہیں سمجھتے ہم لوگ. اردو جو ایسی ہے واپڑوں والی ہے. کہہ رہا ہے اللہ کے نبی جو ہے صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں، ہمارے بھی ہیں. ہم کو بھی عشق ہو گیا ہے اللہ کے نبی سے. کون کہہ رہا ہے؟ ایک غیر ایمان والا کہہ رہا ہے. اور اس کے آگے کی بات ایسی تعریف کی ہے. کالکا پرساد بہت بڑا شاعر گزرا ہے ہندوستان کا، اردو کا. اس نے ایسی تعریف کی ہے میرے بزرگوں کہ ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگی. وہ کہتا ہے، وہ عرش تا فرش تلک درہم و دینار، دریا سبھی موتی بنے پارس بنے کوثار، وہ لال و زمرد سے لدے سارے یہ اشجار، اور ایک سمت کھڑے ہوں میرے وہ سید ابرار. پھر کال کا پرساد سے کوئی پوچھے کیا لے، نالین کفے پائے نبی سر پہ اٹھا لے. نہیں میں ترجمہ کر دوں گا، گھبرائیے مت. آپ اوپر سے چلا گیا ہوگا سب. وہ کہہ رہا ہے زمین سے آسمان تک جو ہے وہ سونا چاندی بھر جائے. کیا تخیل، کیا یعنی تھاٹ پیش کیا ہے اس نے، سوچ. کہتا ہے زمین سے آسمان تک سونا چاندی بھر جائے، اور سارے سمندر موتیوں سے بھر جائیں، اور سارے پہاڑ پارس کا قیمتی پتھر بن جائیں، اور سارے درخت ہیرے جواہرات سے لد جائیں، یعنی پوری کائنات خزانہ بن جائے، اور ایک طرف میرے سرکار کھڑے ہوں اور مجھ سے پوچھے کوئی کیا چاہیے، تو میں سب چھوڑ دوں، سرکار کی جوتیاں سر پہ اٹھا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں سر پہ اٹھا دوں. کون کہہ رہا ہے؟ جی کالکا پرساد کہہ رہا ہے. پرساد کسی اور کا ہے وہ. جی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ بات کہی. ابھی ہم کشمیر گئے تھے تو وہاں کے غیر مسلم شعراء، غیر ہندو جو ہے پنڈت، انہوں نے اشعار سنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. پورا کلام ہے. جی کہ کیسی مجھ کو محبت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہا یہ میرا کفر نہیں، حاصلیں دی ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ کو اللہ کے نبی سے محبت ہے، تو یہ میرا کفر کا مسئلہ الگ رہا. جو دین آپ کا ہے نا، سرکار نے جو دین لے کر آئے ہیں، اس دین کی وجہ سے، اس زندگی کی وجہ سے مجھ کو آپ سے محبت ہے. جی پنڈت کہہ رہا ہے. تو میرے بزرگوں نیت کرو، پڑھیں یہ سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم. چھوٹی بڑی کتابیں ہیں، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں. جی کچھ نہیں تو صاحب واعظ ہیں اللہ والوں کے، بزرگوں کے سیرت پر، وہ سنیں.
تو اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان ہمارے نبی کا ہے ہم پر جی. کس نے اللہ کا تعارف کروایا, کس پر قرآن اترا, کس نے پتھر کھائے, کون بھوکا رہا, کس کے دندان مبارک شہید ہوئے, کس کا چہرے انور لہولوہان ہوا, کس کے گھر میں 2 مہینہ جو ہے وہ چولہا اور چراغ نہیں جلا, کس نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے نا, 53 سال زندگی کے مکہ میں گزرے, اور مکہ جو ہے وہ سب سے زیادہ محترم اور مکرم اور مشرف بڑی قیمتی جگہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے گئے ہیں مدینہ. مدینہ کا کوئی بھاؤ نہیں تھا اس وقت, مدینہ کا نام ہی یثرب تھا, اچھا معنی نہیں ہوتے ہیں یثرب کے. آپ گئے تو اس کا نام ہو گیا مدینۃ الرسول, مدینۃ الطیبہ, پاکیزہ شہر, منور شہر, نبی کا شہر, مدینۃ الرسول, سرکار کا شہر, نام بدل گیا آپ کے جانے سے. تو یہ ساری قربانیاں پیش کی اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے. تو ہمارے ماں باپ سے زیادہ حق کس کا ہے ہمارے اوپر؟ ہمارے نبی کا ہے. تو اب نیت کرو انشاءاللہ سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے. یہی راستہ ہے. کہتے ہیں نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. یہ راستہ ہم کو لے جائے گا اللہ تک, جنت تک. باقی سارے راستے جہنم کی طرف جانے والے جی. اور سنت میں کیا ہے ہمارے لیے؟ رحمت ہے. آپ رحمت للعالمین ہیں. سنت میں ہمارے لیے برکت ہے, سنت میں ہمارے لیے حفاظت ہے جی. عمل کریں گے انشاءاللہ. جب سنتیں میں بتاتا ہوں ابھی سے انشاءاللہ عمل ہو جائے گا شروع. حدیثوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھا کام سیدھی طرف سے کرتے تھے. ہر اچھا کام, کھانا پینا سیدھے ہاتھ سے, الٹے ہاتھ سے کا شیطان کھاتا پیتا ہے. بے دھیانی میں آدمی الٹے ہاتھ سے پانی پیتا ہے, اکثر میں دیکھتا ہوں, دھیان نہیں ہوتا. تو ذرا چوکن نہ رہیں ہم, کیا میں کر رہا ہوں, اس سے اللہ راضی ہوں گے ناراض ہوں گے. کتابوں میں لکھا ہے ساری سعادت خوش نصیبی چوکن نہ رہنے میں ہے جی. دنیا کے معاملے میں ہم سب چاک چوبن چوکنا ہے, اور دین کے معاملے میں غافل نہیں. تو کھانا پینا سیدھے ہاتھ سے جی. کپڑا پہنیں گے سیدھی طرف سے جی. پینٹ شرٹ پہننا جو ہے نا, ہمارے اسکول کالج کے بچے پینٹ شرٹ پہنیں گے تو علماء منع نہیں کرتے ہیں پینٹ شرٹ پہننے اب جی, لیکن ذرا ڈھنگ کا پہنے ہم. ابھی کیا ہو رہا ہے نا, پینٹ نیچے کھسک رہی ہے اور شرٹ اوپر چولی بن گیا. سجدے میں گئے تو سب پیچھے دکھ رہا ہے. تو بتاؤ نماز ہوگی جی؟ دوسروں کی آنکھیں بھی برباد کر رہے ہیں. اور ٹخنوں سے اوپر ہو کپڑا ہمارا, ٹخنوں سے, ہاں سمجھ رہے, اور ڈھیلا ڈھالا. اللہ توفیق دے ہم سب کو. تو سیدھی طرف سے کپڑا پہننا سنت. گھر میں داخل ہو سیدھے پیر سے, مسجد میں سیدھے پیر سے, بستر پر سیدھے پیر سے, مصلے پر سیدھے پیر سے, لینا اور دینا سیدھے ہاتھ سے. یاد رہے گا انشاءاللہ. ہر سنت میں نور پیدا ہوگا. ہر سنت ہم کو اللہ سے قریب کر دے گی, اللہ کا محبوب بنا دے گی. اللہ وعدہ کر رہے ہیں قرآن میں کہ تم میرے حبیب کے طریقے پہ چلو, میں تم سے محبت کروں گا. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے, اور اس کو عطا اور بخشش بھی ہوتی ہے. آسان ہے, کچھ ایکسٹرا کرنا ہے جو کرتے ہیں ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں, روزمرہ, اس میں ذرا سنت کا خیال کرنا ہے. ٹوائلٹ سے باہر آئیں گے سیدھے پیر سے جی. اور کم اچھا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹی طرف سے کرتے تھے. ناک صاف کرنا ہے جی, صاف صفائی کرنا ہے. جوتا چپل اٹھانا ہے الٹے ہاتھ سے. کپڑے اتارنا ہے الٹی طرف سے پہلے جی. گھر سے باہر جانا ہے الٹے پیر سے, مسجد سے باہر الٹے پیر سے, ٹوائلٹ میں جائیں گے الٹے پیر سے. جمائی آتی اتنا بڑا منہ کھولتا ہے آدمی, آ کرتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے جی, شیطان ہنستا ہے پیٹ میں چلا جاتا ہے. شیطان پیٹ میں جائے گا تو ایک افلاطون 2 گلاب جامن لے کے جائے گا نا, کیا خیال ہے, مصیبت پریشانی بیماری لے جائے گا. تو الٹا ہاتھ ایسے الٹا کر کے رکھنا سنت ہے منہ پر. اول تو جمائی کو روکیں
دانت پہ دانت چڑھا کر، نہیں رکا تو ہاتھ. اور نماز میں جمائی آئے تو روکنا چاہیے، نہیں رکی تو سیدھا ہاتھ اوپر ہے نا تو سیدھا ہاتھ رکھنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ یاد رہے گا، کریں گے عمل. اور اللہ کو کیا پسند ہے کہ 5 وقت کی نمازیں ہماری اچھی بن گئی تو پوری زندگی اللہ اچھی بنا دیں گے. آٹومیٹک سسٹم ہے اللہ کا. حدیثوں میں آتا ہے جس کی نماز اچھی اس کی پوری زندگی اچھی. تو نماز 5 وقت جماعت کے ساتھ بنا کر سنوار کر، یوں نہیں صاحب جو ہے نماز کو لونڈی بنا دیا، نوکرانی جیسی چاہیے پڑھی جب چاہیے پڑھی، جماعت چھوڑ دی نہیں. اور جتنے آدمی نا اتنے اسٹائل ہے آج کل نمازوں کے. کیسے کھڑے ہیں، ایک پیر جا رہا کانپور ایک ناگپور، اور ایسے کھڑے ہیں صاحب دادا بن کر، آ جاؤ کون آتا ہے میرے مقابلے میں. اس کے سامنے کھڑے ہیں، ادب ہی نہیں صاحب. کھڑا کیسے ہونا ہے؟ پورے جسم کا رخ نماز میں قبلے کی طرف ہونا چاہیے، دونوں پیر قبلے کی طرف. ٹھیک ہے سیکھیں گے نماز. چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں تھوڑی سی دیر، باقی سیکھیں گے نا. کب سیکھنا ہے؟ موت تک سیکھنا ہے. جی ہاتھ کیسے اٹھیں گے؟ قبلہ رخ. یوں نہیں صاحب غلطی سے میں آ گیا اللہ بھی کان پکڑے صاحب، اور کوئی ایسے کر رہا توبہ توبہ اللہ اکبر، اور کوئی ایسے آ گیا اللہ اکبر. جتنے آدمی اتنے اسٹائل ہیں صاحب. اللہ رحم کرے ہماری نماز پر. رکوع کیسا کرنا ہے، سجدہ ایسے کرتا ہے سکھڑ کر، تو وہ عورتوں کا سجدہ ہے صاحب. ہاں سجدے میں دیکھو، یہ میں سجدے میں ہوں، کہاں ہوں میں؟ 2 انگوٹھوں کے بیچ میں میری ناک، اور یہ ایسے چمٹا کر، اور گھٹنے میں بھی نہیں رکھیں، اور انگلیاں بھی قبلہ رخ اور ملی ہی بھی. سجدے میں دونوں پیر ہمارے زمین سے ٹکے رہیں، دونوں پیر پورے سجدے میں اٹھے رہے تو نماز ہی نہیں ہوتی صاحب. نہیں تو نماز کو سیکھیں. 51 سنتیں ہیں نماز میں، سنت کے مطابق. وضو ہمارا اچھا ہو، بے تحاشا پانی بہاتے ہیں. علماء نے کتابیں لکھی ہمارے بڑے بڑے گناہ، اس میں سے ایک یہ بھی لکھا ہے. وضو میں نل کھلتا ہے تو بند ہی نہیں ہوتا. اللہ کے نبی 1 لیٹر میں آدھے لیٹر کی بھی روایت ہے، 1.25 لیٹر میں وضو ہو جاتا تھا. ہمارا 2500 لیٹر میں وضو ہو رہا ہے. جی کیلکولیشن کیا لوگوں نے، 1 منٹ نل کھلا رہے نا مستقل تو 10 سے 12 لیٹر پانی چلا جاتا ہے. جی وضو صاحب. ہاں اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انی اسألک تمام الوضوء و تمام الصلاۃ و تمام رضوانک و تمام مغفرتک. اللہ میں آپ سے کامل وضو کا، کامل نماز کا، کامل آپ کی مغفرت اور کامل خوشنودی کا سوال کرتا ہوں. تو وضو کو نماز کی چابی کہا. وضو اچھا ہوگا تو نماز پر اثر پڑے گا. ایک بڑی سنت وضو کی مسواک ہے، جس کی طرف دھیان نہیں ہمارا. مسواک کر کے 2 رکعت پڑھیں گے، 70 رکعت پر وہ بھاری ہو جائے گی. 2 رکعت بتاؤ 70 رکعت پڑھنے کتنا ٹائم لگے گا؟ جی مسواک کریں گے ہماری دانت تیز ہو جائیں گے، آنکھیں تیز ہو جائے گی، دماغ تیز ہو جائے گا، اچھی ہاضمہ تیز ہو جائے گا، بھوک تیز ہو جائے گی، اور سب سے بڑی بات ایمان تیز ہو جائے گا، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا. تو مسواک چھوڑیں گے نا انشاءاللہ؟ سن رہے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ، کریں گے سر مسواک کا اہتمام. جی بڑے فائدے. تو میرے بزرگوں نماز کو اپنی اچھی بنائیں. اور ایک بڑا اللہ کا ہمارے اوپر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں حق، وہ اللہ کی یاد ہے. اللہ کے دین کو سیکھنا ہے، سیکھ کر زندگی گزرے ہماری. باطن کو بھی سیکھنا ہے اور ظاہر کو بھی سیکھنا ہے. سمجھ رہے؟ ہاں تو پوچھنا کہتے ہیں آدھا علم ہے. پوچھ کر زندگی کٹے. ابھی اسٹیشن جانا ہے نا مجھ کو، اور راستہ نہیں معلوم، تو میں نے اندازہ کیا اسٹیشن کہاں ہوگا، اور میں جانا تھا رائٹ میں، لیفٹ چلا گیا. میں اندازہ لگا رہا ہوں، میں اٹکل بچوں تو کہاں پہنچوں گا. اور پوچھ لیتا میں کہ بھائی اسٹیشن کہاں ہے، تو کہتے بھائی رائٹ سیدھا جاؤ اور آگے سے لیفٹ تو اسٹیشن پہنچ جاؤ. ہے نہیں؟ تو پوچھنے میں
کا پوچھنا یہ جنت کا راستہ ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نہیں معلوم تو پوچھو. پوچھنے میں شرمانا نہیں ہے کہ میں بہت ہائیلی کوالیفائڈ ہوں اور سرٹیفائڈ ہوں اور صاحب اتنا پرانا ہوں اور اتنا بڑا ہوں، کیسے پوچھوں؟ علم کی کوئی حد ہے؟ علم سمندر ہے. پوری زندگی ہم نے علم حاصل کرنے میں لگا دی تو قطرہ بھی نصیب نہیں ہوگا. یاد رکھنا بات، اتنا بڑا علم کا جو ہے وہ دریا ہے. ہاں، تو پوچھ کر چلنا علماء سے، اللہ والوں سے، اچھی اچھی کتابوں کا پڑھنا، معتبر علماء کی، اور اللہ کے دھیان کے ساتھ رہنا دنیا میں. نہیں دیکھو روڈوں پر لکھا رہتا ہے نا، ایکسیڈنٹ کیوں ہوتے ہیں؟ سارے نقصان کا سبب غفلت ہے، بے دھیانی. چوکا دھیان پڑھتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ سلوگن لکھے رہتے ہیں نا روڈوں پر. چوکا دھیان نظر ہٹی گئی جان، نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی. تو اللہ سے نظر نہیں ہٹے ہماری. اللہ ہر وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، ہم کو دیکھ رہا ہے. اس لیے قرآن پاک کی تلاوت ہے، تسبیحات ہیں. ہاں، اللہ اللہ بول، توڑی لگے نہ بول. اور ذکر ایسا اللہ نے دیا ہے کہ آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جی کہتے ہیں ہاتھوں سے دنیا کا کام اور زبان سے اللہ کا نام. تو لے اللہ کا نام، تیرا سب بنے گا کام. ہم اللہ کو نام لے کے یاد کریں گے اور اللہ کہتے ہیں میں بھی تم کو یاد کروں گا. تو اللہ کیسے یاد کریں گے؟ عبدالرحمٰن 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 کیسے یاد کریں گے؟ اللہ بڑے ہیں، ان کی یاد بڑی ہے. اللہ اپنی عطاؤں سے، بخششوں سے، نعمتوں سے، راحتوں سے، فراحتوں سے، انعامات، احسانات پتہ نہیں کیا کیا دیں گے وہ. جی تو اللہ کی یاد کے ساتھ ہماری زندگی گزرے. اور حقوق اللہ نے رکھے ہیں ہمارے اوپر. سب سے بڑا حق اللہ رسول کا، اور اس کے بعد جی ماں باپ کا. ہاں، دو باتیں میں کہتا ہوں قرآن حدیث کی روشنی میں، اپنے جیب سے نہیں. جی ہاں، جنت جہنم ہمارے گھر میں ہے. جنت جہنم کہاں ہے؟ گھر میں ہے. مکہ مدینہ گھر میں ہے. ماں باپ خوش ہو گئے تو جنت، اور ناراض ہو گئے. جوان لوگ بہت بیٹھے ہیں، ہاں، جوانی کے جوش میں ماں باپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور ماں کا حق 3 گنا بتایا زیادہ. کیوں کہ ماں نے 3 مشقتیں جھیلی ہیں. 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے ماں نے. میں کہتا ہوں آدھا کلو آدھا گھنٹہ رکھو سر پہ، دیکھو کیا ہوتا ہے. جی ماں نے 9 مہینے، مرنے جینے کی کیفیت ہوتی ہے ماں کی. اور دوسری تکلیف کہا جننے کی، ڈیلیوری کے وقت ماں کی نئی زندگی ہوتی ہے. مرنے کے لیے تیار ہو گئی، میرے آپ کے لیے خوشی خوشی ہے. ماں معمولی چیز ہے، اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ سمجھدار بنا دے ہم سب کو، اور حق ادا کرنے کی اللہ توفیق دے. مانگنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ ڈھنگ اور سلیقہ دے ماں باپ کی خدمت کا. جی اور تیسرے فرمایا دودھ پلایا ماں نے. دودھ نہیں پلایا جی، خون پلایا ہے. جی دودھ پلانے کے زمانے میں ماں سوکھ کر دبلی ہو جاتی ہے. کتنے احسانات ہیں. باپ کا جنت کا دروازہ، اور جنت ماں کے قدموں کے نیچے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ماں کے پیر چومتے تھے. کہا بیٹا تو کیا کر رہا ہے؟ ماں کہتی تھی اتنا بڑا آدمی تو میرے پیر چومتا ہے. کہ نہیں اماں، میں اپنی جنت کو چوم رہا ہوں. جی ہاں، تو امی ابا پکاریں تو تربت سے ہمارے آواز نہیں نکلتی جلدی، مر گئے ہم سب. اور دوست ہمارا سیٹی مار کے گھر کے باہر تو صاحب آدمی لہک جاتا ہے، چہک جاتا ہے کہ میرا پنٹر آ گیا، چلو باہر. اور امی ابا پکاریں تو کیا حکم ہے؟ اچھی کوئی نماز میں ہے تو نماز توڑ کر جانے کا حکم ہے امی ابا کی پکار پر. تو ان کو پتہ نہیں میرا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے پکار. تو کہا نماز توڑ کے جاؤ. جی تو کیا کہیں گے امی ابا پکاریں تو؟ ابھی آیا ابو، ابھی آیا امی، یوں فوراً زبان سے نکلے تاکہ دوسری آواز ان کو دینا نہ پڑے. جی اور ماں باپ کو محبت سے دیکھا تو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ جی مقبول حج کا ثواب. 100 حج کرے گارنٹی نہیں اللہ کی طرف سے قبولیت کی.
اور ماں باپ کو دیکھا تو گارنٹیڈ اللہ کے پاک نبی کی پاک زبان سے گارنٹیڈ کہ قبول، اور 100 بار دیکھا تو 100 ہے. اور حج کتنا مہنگا ہو گیا ہے پتہ ہے آپ لوگ کو؟ جی تو مکہ مدینہ کہاں ہے؟ کس کو دیکھو گے پیار محبت سے؟ پڑوسن کو. کس کو دیکھو گے؟ کتنے خوش ہو گئے لوگ. یہ بات کی آپ نے پتہ کی. کس کو دیکھو گے؟ جس کو اللہ کہتے ہیں منع کرتے ہیں وہی دیکھ رہے ہیں، آنکھیں پھوڑ رہے ہیں. اور یہ موبائل نے تو ساری کسر نکال دی ہماری. جی یہ موبائل میرے بزرگوں بہت بڑا فتنہ ہے. یہ لوٹنے کی بھی جگہ ہے اور لوٹانے کی بھی جگہ ہے. کتنے لوٹ گئے اور کتنے لوٹ بھی رہے ہیں اس سے. صاحب کہنے لگے میں نے پورا قرآن سیکھ لیا موبائل سے. 2 بھائیوں نے اندھوں آنکھوں کے اندھے معذور کا موبائل پر قرآن سن کر یاد کر لیا. جی تو اللہ بچائے موبائل کے فتنوں سے. سارے گٹر کے دروازے کھل گئے ہیں موبائل پر. گناہ بہت سستا اور آسان ہو گیا. اب کہیں جانا نہیں ہے گناہ کرنے. جی جتنا جی بی چاہیے لے لو اور اپنی آنکھیں پھوڑو اور جنت توڑو. جی سب سے زیادہ گناہ جو ہے وہ آنکھوں سے ہو رہا ہے، اور دل سب سے زیادہ برباد ہوتا ہے بد نگاہی سے. اللہ بچائے. تو اللہ کے ڈر خوف سے جو بچے گا. ہمارے یہاں دیکھو ایک لڑکا پاگل ہو گیا موبائل پر گیم کھیلتے کھیلتے. ایکلوتا لڑکا ہے ماں باپ کا، ماں باپ کو مارنے دوڑتا ہے. اتنا ایڈکٹ ہو گیا وہ گیم کا. سمجھیں پاگل ہو رہے ہیں لوگ. تو پاگل ہونا ہے ہم کو، آخرت برباد کرنی، دنیا بھی برباد ہو رہی ہے. آپ کے IIT پوے ہیں یہاں، بہت پرانی رپورٹ ہے ٹائمز آف انڈیا کی. ایک بچہ IIT میں کون آتے ہیں بچے؟ بہت اسٹوڈیس اور انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں نا. ایسے ہی نہیں آتے بچے. جی کمپیٹ جنہوں نے کیا وہ آتے ہیں. وہ بچہ فیل ہو گیا تو باقاعدہ کمیشن بیٹھا کہ بچہ فیل کیوں ہو گیا؟ اتنا پڑھاکو بچے یہاں آتے ہیں، فیل کیسے ہو گیا؟ تو پورا سب چھان بین کے بعد اس کے پیچھے کیا نکلا؟ موبائل. کیا نکلا؟ ہاں موبائل کے مس یوز سے پڑھائی جو ہے وہ متاثر ہو گئی اور بچہ جو ہے وہ فیل ہو گیا. اور فیل ہو گیا تو خودکشی کر لی، اس نے سوسائڈ کر دی. سمجھا؟ تو رپورٹ لکھی ہے صاحب کہ پرانی بات ہے 65% بچوں کے رزلٹ خراب ہو رہے ہیں موبائل کی وجہ سے. یہ بیچ میں آ گئی موبائل کی بات. اللہ بچائے موبائل کے فتنوں سے. ہے بہت کام کی چیز لیکن مس یوز کسی کا بھی ہوگا تو ڈینجر ہے. تو بچیں گے انشاءاللہ. کس کو دیکھو گے؟ ہاں خوب محبت سے بار بار. گھر میں آؤ تو پہلے ماں باپ کی زیارت، اور گھر میں سے جاؤ تو پہلے امی ابا کی زیارت. جی امی ابا پکارے دوڑتے ہوئے جائیں. اور میرے بزرگوں اسٹوڈنٹ بہت سارے بیٹھے ہیں نا، تو پڑھائی کی بھی میں تھوڑی کہہ دوں. بچے پڑھتے نہیں ہمارے، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں آج کل زیادہ. پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے خراب، اور کھیلو گے کودو گے تو بنو گے نواب. یہی چل رہا ہے نا ٹرینڈ. ہاں بھائی تو پڑھیں گے انشاءاللہ. کیوں پڑھیں گے؟ میں 3 نیتیں بتاتا ہوں، آپ بعد میں 300 نیتیں کر لینا. ہماری پڑھائی بھی عبادت. ہم پڑھیں گے کیوں؟ کہ پڑھ لکھ کر انشاءاللہ ہم انسانیت کے کام آئیں گے. کس کے کام آئیں گے؟ تجوری کے. کس کے؟ انسانیت کے. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس. تم میں سب سے بھلا وہ ہے جو انسانیت کے کام آئے. مسلم مومن نہیں کہا، انسانوں کے کام آئے. کتے کو پانی پلایا فاحشہ عورت نے، بازاری عورت، گنہگار عورت. کتے کو کام آ گئی، پانی پلا دیا، اللہ نے اس کی بخشش کر دی. تو ہم انسانوں کے کام آئیں گے تو اللہ کتنے خوش ہوں گے. جی اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں. پڑھ لکھ کر ہم اللہ رسول کے ریپرزنٹیٹیو بنیں گے. جہاں بھی جائیں گے اسلام کو ریپرزینٹ کریں گے. جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں اللہ ہم کو پہنچائے اور وہاں اسلام کو پیش کریں. تو ہماری پڑھائی کیا بن گئی؟ دین بن گئی نہیں بن گئی. اور پڑھ لکھ کر سب سے زیادہ خوش کون ہوتا ہے؟ اچھا رزلٹ آتا ہے تو ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے پڑھوں میں. اللہ رسول کو خوش کرنا ہے صاحب، ماں باپ کو خوش کرنا.
تو پڑھیں گے اچھے سے جی. یہ موبائل سے کٹی چوکڑی مارے موبائل جی. لڑکی پاس ہو گئی صاحب 94% سے. لڑکی تو وہ رو رہی تھی کہ صاحب میں اور ایکسپیکٹ کر رہی تھی, ذرا اور 2-4% زیادہ آنے چاہیے تھے. تو لڑکے نے اس کو غیرت دلائی, شرم کے, اللہ سے ڈر. اتنے میں تو 2 لڑکے پاس ہو جاتے تھے. اپنی پر ہنس رہے تھے. تو پڑھیں گے اچھے سے, کانسنٹریٹ کریں. پڑھائی تھوڑے دن ہے صاحب. ہم کہتے ہیں 12 کے بعد 6 سال کم سے کم پڑھو. 12 کے بعد کتنا, یعنی کیا بنو, ماسٹرز کر لو, پی جی کر لو صاحب کم سے کم. اللہ توفیق دے پی ایچ ڈی کرو. جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں ہمارے بچے پہنچے اور اپنی کلا دکھائیں دینداری کے ساتھ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پڑھائی میں اچھے. اور تھوڑا وقت میرے بزرگوں, یہ دیکھو دین کی محنت ہے نا. ہم لوگ کالج میں پڑھتے تھے تو وہ ایسا ہاسٹل تھا ہمارے یہاں, سارے کورسز تھے, بچے بھی آتے تھے اور بڑے بھی جی. اور گالیاں ایجاد ہوتی تھی ہاسٹل میں ہمارے, اور بلو فلمیں چلتی تھی صاحب, اور شراب کی بوتلیں کھلتی تھی. ایسا گندا ماحول تھا. جس روم میں جاؤ سارے گندے پوسٹر لگے ہوئے ہیں صاحب. کیسے اللہ نے بچایا. یہ کام میں پڑھائی کے زمانے سے ہم لگ گئے تھے تو اللہ نے بچایا. سمجھ رہے بات. تو یہ کام اللہ نے, کیونکہ کالج کا ماحول زہریلا ماحول ہے. کوئی کالج جاتا نہیں سدھرنے کے لیے, جاتا ہے کوئی نہ. پڑھانے والے کی نیت ہے کہ بچوں کو سدھارنا ہے, بلکہ وہاں جا کے اور ہیئر اسٹائل بدل جاتا ہے صاحب, اور چال ڈھال بدل جاتی ہے. کالج کا ہوا لگ گئی صاحب. تو زہریلا ماحول ہے. تو اس ماحول سے ہم بچیں, اور جہاں بھی ہم رہیں وہاں دینداری کے ساتھ اور دین کی محنت کے ساتھ ہم رہیں گے, جڑے رہیں گے اس محنت سے, تو خیر خوبی زندگی میں آتی رہے گی اور برائی سے اللہ بچائیں گے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی اپنے جو ہے نا وہ چھٹیاں آتی ہیں نا بڑی, سمر ویکیشن, اس میں ہمارا چلا لگ جائے کم سے کم. اور پڑھائی جب بھی ختم ہو تو 4 مہینے, پڑھائی ختم ہو گئی 4 مہینے جی. 4 مہینے زیادہ ہیں نا. ایک میٹریکولیشن کے لیے کتنے دن دیتے ہیں ہم لوگ جی؟ 10ویں کے لیے 10 سال. اور وہ سرسری, نرسری, پرپری, ٹیٹری, پلے گروپ اور کیا کیا ہوتا ہے وہ جونیئر اور سینئر, سب گنو تو کتنا ہو جائے گا, 12-13 سال ہو جائیں ایک میٹریکولیشن کے لیے. جس پر کوئی جاب ملے گا نہیں. اور ایمان اور آخرت بنانے کے لیے 4 مہینے زیادہ ہیں. اجی بولو تو لگائیں گے سب 4 مہینے, اور خوب اچھا لگائیں گے, ہے نا. دیکھو وقت لگانا, جمرت میں جانا اور اچھے سے وقت لگانا دونوں ضروری ہے. ورنہ وہ اسٹوڈنٹ نے کہا امی میں اسکول جاؤں گا اور واپس بھی آؤں گا, لیکن کلاس روم میں بیٹھوں گا نہیں, تو کتنے سال میں پاس کرے گا وہ جی. 40 سال آتا جاتا رہے, ایک کلاس بھی آگے نہیں بڑھے گا. تو میں جماعت میں جاؤں گا اور واپس بھی آؤں گا, لیکن اپنی چلاؤں گا صاحب, تو بنے گا اور بگڑ کے آئے گا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ خروج من البیت, خروج من الدنیا, خروج من الدکان نہیں ہے, خروج من الہوا ہے یہ کام. سمجھ نا, دکان سے نکلے اور صاحب کالج سے نکلے اور اپنے جاب سے نکلے, گھر سے نکلے نہ, کا اپنی نفسانیت سے, اپنی خواہشات سے نکلنے کا نام جماعت ہے. تو صحیح وقت لگائیں گے انشاءاللہ, تو انشاءاللہ بن کر آئیں گے. تو سب نیت کریں کہ انشاءاللہ جو ہے وہ کمپلیشن پر 4 مہینہ, سب بڑی چھٹیوں میں چلا. اور ابھی جو ہے نا وہ ہر مہینے کم سے کم ہمارا 1 دن, کبھی کبھی ایک ساتھ چھٹی آتی ہے تو 2 دن 3 دن لگ جائیں. لگائیں گے سب. کون کون نیت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے, اللہ قدم اٹھانے کی بھی توفیق دے. اور روزانہ ہمارا جو ہے نا وہ کھانا روز کھاتے ہیں نا ہم لوگ, کمانے کی فکر روز, صاف صفائی کی فکر روز, آخر تک بیٹھے رہے, اتنی گزارش. بس ابھی تشکیل اور پھر دعا ہو جائے گی انشاءاللہ. تو دین کی محنت بھی
کبھی کبھی کریں گے، روزانہ ہمارا تعلیم میں بیٹھنا ہو، ہے نا، تعلیم ہوتی ہے اس میں اللہ رسول کی بات کا سننا ہو. اللہ رسول کی بات میں نور ہے، اثر ہے. ابھی گندی گالی میں دے دوں تو آپ کو غصہ آ جائے گا. گندی گالی کا اثر، آدمی کا ٹیمپر ہائی ہو گیا، جھگڑا ہو گیا سب گالی پر. تو اللہ رسول کی نورانی روحانی باتوں میں کتنا اثر ہوگا. تو سنیں گے تعلیم، مسجد میں تعلیم ہوتی ہے اس میں ہم بیٹھیں. یہی تعلیم ہم گھر میں کریں، عمل کی نیت سے سنیں، ادب عظمت سے سنیں. جی. اور میرے بزرگوں، روزانہ فجر بعد یا کہیں عشاء بعد مسجد جماعت بیٹھتی ہے، اس میں تھوڑی دیر ہم بیٹھیں اور اپنے اسٹوڈنٹ جو دوست یار ہیں ان سے ملاقات کریں. جی. ماحول بنے ہمارے سوسائٹی میں، اللہ کرے کوئی بے نمازی نہ رہے، ایسا ماحول بنے، نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت. کریں گے انشاءاللہ، کریں گے فکر. ابھی ہم کچھ مہینہ پہلے چاڈ گئے تھے. چاڈ جو ہے سینٹرل افریقہ کا ایک ملک ہے، عربی میں تشاد کہتے ہیں، اردو میں چاڈ. سوڈان کا نام تو سب نے سنا ہے، سوڈان کے بازو میں ہے. پورا ملک مسلمان ہے، مسلم حکومت بھی ہے، اور تقریباً 95% لوگ نمازی ہیں. اتنا اچھا ماحول ہے، 95% لوگ جو ہے نمازی ہیں ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ محنت ہو رہی ہے. تو اللہ کرے ہر جگہ جو ہے یہ ماحول بنے دین کا، دین کی محنت کا. تو سب تیار ہے نا انشاءاللہ. اب اس میں بتاؤ فائنل ایئر والا کوئی ہے؟ اور ہمارے آئیٹیشینس بھی ہیں نا، یہ بھی ہمت کریں 4 مہینے کی جاب پر جو ہے کہ میں چھٹی لے کر انشاءاللہ 4 مہینے جاؤں گا. کب جاؤں گا یہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کرو. نام ادھر ابھی دے دو اور دعا مانگنا شروع کر دو. نیت میں نے شروع میں بات کی تھی نا، نیت کرنے 5 پیسے نہیں لگتے، 5 سیکنڈ نہیں. اور اللہ کا معاملہ نیتوں کے ساتھ ہے. تو نیت ابھی کر لیں ہم سب اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں اور بس بھر کی کوشش. تو اللہ تعالیٰ شان ہو اپنے کرم سے آسان کر دیں گے. بتائیں 4 مہینہ کون لگائے گا؟ ماشاءاللہ. کب؟ پڑھائی کے بعد جائیں گے. ہمارے سلمان بھائی تگڑی بسم اللہ ہو گئی، بولو جلدی جلدی. ماشاءاللہ دیکھو یہ اثر ہے تگڑی بسم اللہ. کیا نام؟ امان. کب جائیں گے؟ پڑھائی کے بعد. کہاں سے وہ بھی بتا دو بیٹا، کہاں سے، کون سی بلڈنگ سے؟ بڑا اس کے. آپ کمنگ ایئر. ماشاءاللہ. کیا نام ہے؟ سلیم بھائی. ماشاءاللہ. کمنگ ایئر آ گیا. آج رات سے لگ جائے گا کمنگ ایئر. آج رات سے. جریر. چلیے جریر بھائی کہاں سے؟ پٹھان واڑی. ماشاءاللہ. اور مدثر کہاں سے؟ ویشالی نگر. اللہ قبول فرمائے. کب جائیں گے وہ بھی بتا دو. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. چلو اتنا لمبا ادھار بھی منظور ہے. نیت ابھی کر لیے نا تو اکاؤنٹ میں، اکاؤنٹ اپنا نیکی کا میٹر ڈاؤن، اکاؤنٹ بھرنا شروع ہو گیا. بولیں جلدی جلدی. ماشاءاللہ. مصعب بھائی کب؟ مارچ. اسی مارچ میں. بہت اچھی ہے. دیکھو صاحب جلدی بھی ہے لوگ جانے والے. اور بولیں 4 مہینے. ہمت کریں. ہمت مردہ مدد خدا. ہمت کرے بندہ اور مدد کرے خدا. ہمت میں ہے جولانی تو پتھر بھی ہے پانی. ہمت کی بات ہے. جی بولیں جلدی جلدی. اور کون ہمت کرتا ہے؟ فرمائیں. اچھا اب چلے کے لیے بتائیے. 4 مہینے والے بھی دکھاتے رہے. مئی مہینے میں چلے میں کون کون جائے گا؟ مارچ میں، اپریل میں، جنوری میں بتائیں. کب؟ ہاں رمضان کا. اپریل میں. بہت اچھی بات ہے. چلیے بسم اللہ ہو گئی. جی کب؟ رمضان کے بعد. بہت اچھی. اور بولیں. جی ہمارے سلیم سر بھی. کہاں سے؟ ہاں عیدگاہ مسجد سے. بہت اچھے. آپ ہیں نا اس میں؟ آپ بھی ہیں. بہت اچھے ماشاءاللہ. اور بتائیں. یہ اسٹوڈنٹ سب بولے بھی چھٹیوں میں کہہ رہا ہوں میں ابھی نہیں جانا ہے. 10, 11, 12 والے بولو. اور جو بھی الگ الگ فیکلٹیز والے ہیں سب بولو. ہمارے آئیٹیشینس آئے وہ بولو.
ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں وہ بولیں، سب سے عرض کر رہا ہوں، میں سب سے گزارش کر رہا ہوں. جی ماشاء اللہ. ریحان کہاں کے؟ بدا مسجد، عیدگاہ مسجد. بہت اچھا. کب؟ مئی میں، مارچ میں. بہت اچھا. بتاؤ ایسے جلدی جلدی بتاؤ. ارادہ ابھی کرنا ہے. جی نثار بھائی کب جائیں گے؟ اچھا بہت اچھا. اللہ قبول فرمائے. اور بولیں گے آگے والے کیا کہتے ہیں؟ بولو بھائی، ہمت کرو. نہیں کیا ہے، کیا ارادہ ہے؟ ہاں انشاءاللہ ترتیب بنائیں. دکھائیے، جب بھی بنے بنائیے ترتیب. جولائی میں. جنید بھائی ماشاء اللہ. اور ماشاء اللہ، واہ واہ. عبید واہ واہ بہت اچھے. کب؟ رمضان بعد. بہت اچھے. اللہ قبول فرمائے. محمد حسین صاحب کب؟ رمضان سے پہلے، شعبان. ایان کہاں سے؟ عیدگاہ. بہت اچھے ماشاء اللہ. اور یہ ہمارے بھائی کہاں کے ہیں؟ راج نگر کے. راج نگر کا ابھی ایک کھاتا کھلا ہے، ایک نام آیا ابھی پہلے. بولو بھائی، راج نگر کی ناک کٹ گئی. بولو جلدی جلدی. آپ ہی لوگ کا راج ہے یہاں. ابھی بولو راج نگر والوں کا. بولیے بولیے، ہمت کریے. جی ماشاء اللہ. کیا نام؟ عمیر بھائی. کب؟ رمضان بعد. کہاں کے عمیر بھائی؟ کہاں کے؟ عیدگاہ مسجد. عیدگاہ والوں کو زیادہ سمجھ میں آئی ہے بات، باقی لوگ کو سمجھ میں آئی نہیں. بولو بھائی ماشاء اللہ. کلام عیدگاہ مسجد. واہ واہ ماشاء اللہ بہت اچھا. اور بولیں اور بولیں. اوپن رکھا آپ کے لیے، جب جانا ہے آپ کا جو ہے وہ جی رابع ماشاء اللہ. سپٹمبر 4 مہینہ نا، 40. کہاں کے رابع بھائی؟ راج نگر. ماشاء اللہ. راج نگر لوگوں کی شرم آ رہی ہے. کیا نام؟ زید کہاں سے؟ عیدگاہ مسجد. احمد واہ راج نگر ماشاء اللہ. بہت. سپٹمبر میں دونوں جماعت بنائیں گے اپنی. بہت اچھی بات ہے. اور بولو اور بولو. کریں ہمت، بڑی ہوگی مدد. ہاں جس نے کرا ارادہ اس کے ساتھ ہوگا اللہ کا پورا وعدہ. کرو ہمت. جی بہت سوچ کے نام لکھا رہے ہیں بھائی، بہت سمجھدار لوگ ہیں. انس کا نام لکھو. انس بھائی کہاں ہیں؟ کھڑے ہو جاؤ. جی کہاں سے؟ اچھا بہت اچھی بات. اللہ قبول فرمائے. اور کیا نام بھائی؟ آفتاب ماشاء اللہ. بہت اچھی. عیدگاہ مسجد. واہ واہ ماشاء اللہ. اور بولیں اور بولیں اور فرمائیں. عیدگاہ سے جماعت آئی ہے کیا؟ چلا. بہت اچھی ماشاء اللہ. کیا نام ہے؟ 10ویں میں ہو؟ 10th میں ہو؟ بہت اچھا. نام کیا ہے؟ ندیم. اور مسجد؟ عیدگاہ مسجد. ماشاء اللہ. اور بولیں بھائی. اور کون سی مسجد ہے راج نگر کے علاوہ؟ 2 مسجد ہے نا یہاں. اور ہاں اندر والی باہر والی. بولو بھائی دونوں، اندر باہر دونوں. بولو سب کو باہر جانا ہے. جی اور جی کیا نام؟ مصعب بھائی. مارچ میں راج نگر. بہت اچھے. اللہ کو قبول فرمائے. اور جی فہد ماشاء اللہ پٹھان واڑی. بہت اچھے. اللہ کو قبول فرمائے. اور بتائیں. باہر سے نام نہیں آ رہا کوئی. باہر والے کیا کہہ رہے ہیں؟ ناراض تو نہیں آپ لوگ باہر والے؟ ہاں بھائی باہر والوں بھی بولیں. کہہ رہے ہمت. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت اچھے. دیکھو تشکیل ہو رہی تب سپٹمبر کی. بہت اچھے. کہاں سے؟
راج نگر عاطف بھائی، اللہ قبول فرمائے. باہر کوئی پوچھ رہا نہیں ہے کیا؟ مزمل، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جون جولائی، بہت اچھا. کہاں سے؟ ہاں قلعے دار. عاطف جون جولائی، بہت اچھا. ایسے بولو بھائی، سب بولو. کون سی بولے جی محمد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کب؟ 2027. اچھا 4 مہینہ. اتنا لمبا تو 4 مہینہ رہے گا صاحب. ٹھیک ہے نا، 4 مہینہ. جی ماشاء اللہ. دیکھو باہر والے بھی کھاتا کھول رہے ہیں. فرحان، ماشاء اللہ فرحان کر دیا آپ. فرحان آج خوش کر دیا آپ. کہاں سے فرحان بھائی؟ راج نگر. اور یہ آئی ٹی شین کے نام آئے کہ نہیں کچھ؟ اس میں آئی ٹی شینس کون کون ذرا ہاتھ اٹھائیں. مستاقی معاف، ہاں نام آ گئے ماشاء اللہ. اور کون ہے؟ انجینئرس، ڈاکٹرس ہیں کوئی؟ اچھا ہاں نام آ رہے ہیں سب کے. اللہ قبول فرمائے. تو جی ماشاء اللہ. امین. کہاں سے؟ راج نگر. کب؟ سپٹمبر. بہت اچھے، اللہ قبول فرمائے. اور بولے